सुबह बखैर, सलाम है प्रोग्राम जाग लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, तालीमी इदारे आज से 10 जनवरी तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। मदारिस और एकेडमीज भी बंद रहेंगी और कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र 2 रोज पहले एनसीओसी इजलास में ये फैसला किया गया था। बच्चों की खैर मौज लग गई है, स्टूडेंट खुशी से निहाल हैं क्योंकि जितने भी एग्जाम्स प्लान थे वो भी तमाम के तमाम मुलतवी कर दिए गए हैं। लेकिन माहिरीन मुसलसल बता रहे हैं जी कि ना तो ये वेकेशंस हुई हैं इंजॉय करने के लिए और ना ही खुशी मनाने का कोई मौका है, बल्कि वायरस से बचने के लिए खुद को महफूज रखने के लिए आपने घरों में रहना है ताकि वायरस का फैलाव रोका जा सके। जबकि दूसरी जानिब शहर की तमाम लाइब्रेरीज की सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई हैं। ना तो कोई लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ पाएगा और ना ही किताबें इशू करवाने की इजाजत होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे जी केमिकल, सर्फ और दीगर मुज़र सेहत अज्जा के मिलावट ने खुले दूध को इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र बना दिया है और माहिरीन ने खुले दूध की निस्बत पैक्ड दूध का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुफीद करार दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल कैसर। इंसानी सेहत के लिए दूध की अहमियत मुसल्लमा है, जिसका अंदाजा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया में आने वाले हर बच्चे की पहली कुदरती गज़ा दूध ही है। इसी तनाजुर में माहिरीन की तरफ से दूध का इस्तेमाल सबके लिए इंतहाई अहम करार दिया जाता है। दूध जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, यहाँ तक बड़ों के लिए, सबको ही दूध का जो है इंटेक लेना चाहिए। एटलीस्ट 2 गिलास तो लाजमी दिन के लें और कई लोग नहीं लेते क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स और वाइटामिन तो मौजूद है, खासतौर पर कैल्शियम उसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है। बदकिस्मती से अब हमारे यहाँ दूध में मिलावट का धंधा भी पूरी तरह से अपनी जड़ें पकड़ चुका है। पानी मिलाने की बातें तो किस्सा पारी न बन चुकी कि अब इसमें सर्फ, केमिकल और मुतअद्दिद दीगर मिलावटों से भी गुरेज नहीं किया जाता। खुले दूध में मिलावट ना होने के चांसेस तो बहुत कम है। मार्केट में आपको पता है कि हर तरह के सोर्स से दूध आ रहा है और हम ये नहीं कह सकते कि ये मिलावट से पाक है। तो ये बस एहतियात करने की जरूरत है, हमें मोहतात होकर चलना है। इस सूरत हाल के बाइस माहिरीन की तरफ से खुले दूध की निस्बत पैकिंग वाले दूध के इस्तेमाल को मुफीद करार दिया जा रहा है ताकि इंसानी सेहत को खुले दूध से पहुंचने वाले नुकसानात से बचाया जा सके। पैकेट वाला दूध नो डाउट इन हालात के अंदर वो बेहतर है, वो न्यूट्रिशियस है, उसके अंदर उसकी जो कैलोरिक वैल्यू है वो ठीक है, क्योंकि जो अडल्टरेड मिल्क का फोर्टिफिकेशन जिसके अंदर है वो शायद वो उसकी कैलोरी वैल्यू, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं। इसी तनाजुर में पंजाब फूड अथॉरिटी भी आइंदा साल के वस्त तक खुले दूध की फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाने के मंसूबे पर काम कर रही है। बेशक तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, लेकिन इस नेमत के हसूल का बड़ी हद तक इन्हिसार खुद हम पर भी होता है कि हम अपने लिए मुतवाज़न और अच्छी खुराक का इंतखाब करें, और यही फार्मूला दूध के इंतखाब के हवाले से भी लागू होता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ शहरियों के मसाइल की बात करते हैं। जूं सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस की बंदिश भी होती है, जिसकी वजह से सार्फिन बहुत ज़्यादा परेशान है। जबकि दूसरी जानिब गवाल मंडी में शहरी सरापा एहतजाज भी बने रहे हैं। रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान अवाम के लिए एक और इम्तिहान। शहर के मुतअद्दिद इलाकों से सुई गैस गायब, कम प्रेशर की शिकायत भी बढ़ गई। गैस की गैर एलानिया बंदिश ने घरेलू सार्फिन को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। गवाल मंडी के इलाका इहाता बेगम शरीफ में गुज़श्ता 2 माह से गैस मुकम्मल तौर पर बंद। मकीन LPG और लकड़ियां जलाकर खाना बनाने पर मजबूर है। गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा कि 2 माह पहले गैस पाइपलाइंस की तब्दीली का काम शुरू किया गया, मगर अभी सिर्फ खुदाई हुई है। गैस की बंदिश के बावजूद हर माह बिल भी अदा कर रहे लोगों में LPG खरीदने की सकत नहीं। 2 माह हो गए जी, गैस नहीं आ रही हमारे इलाके में, बिल्कुल गैस बंद है। कुछ इलाके पीछे गैस आ रही, लेकिन 2 माह से ये 5-10 गलियां हैं जो गैस बिल्कुल नहीं आ रही। सर्दी बढ़ी है ना, उससे ज्यादा मुश्किल पैदा हो रही है। गरीब आदमी कहाँ से, ये इतने मसाइल बढ़ चुके हैं, महंगाई इतनी है, गरीब आदमी खाने पर मजबूर है। पुराने पैप है, 70 साल पुराने पैप, ये गल क्यों में काम नहीं कर रहे। जो नए डालने तो खुदा का वास्ता ये आज तो सही करे ना। LPG हुक्काम का कहना है कि मौसम सरमा में गैस की तलब और रसद में फर्क बढ़ गया, लिहाजा सार्फिन गैस का इस्तेमाल एहतियात से करें। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। कुछ शहरियों की आवाज़ तो हमने आप तक पहुंचाई है, लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत सारे शहरी हैं जो कि इस वक्त गैस बंदिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
हम हैं यहाँ पर, आपकी आवाज़ ज़रूर बनते रहेंगे, इदारों को झंझोड़ते रहेंगे कि हो सकता है वो जाग जाएं और शहरियों के मसाइल के हल के लिए कुछ कर दें, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, गैस की कंजम्पशन जो है वो यकीनी तौर पे बढ़ जाती है, लेकिन लोग बेचारे इतने महरूम हो गए हैं कि उनको खाना बनाने के लिए भी गैस नहीं मिलती। अभी हम आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करेंगे एक्टिविटीज़ के हवाले से जो कि दिसंबर से जुड़ी हुई होती हैं। नवंबर के महीने में सिर्फ 4 रोज़ बाकी रह गए हैं और जैसे दिसंबर का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि हमारे मसीही बहन भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार भी खूब मनाने की तैयारियाँ की जाती हैं और इसी असना में दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मुनफरिद तरीके अपनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के सेंटा क्लॉथ्स बनाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर उनको मास्क पहनाया जा रहा है, क्योंकि आपने अपनी खुशियाँ भी मनानी है और साथ साथ कोरोना वबा से भी बचना है। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे महंगाई के मामलात के हवाले से जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारा गरीब आदमी, हमारा जो मतवसत तबके के लोग हैं वो परेशान होकर रह गए हैं कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, जबकि कुव्वत ख़रीद वहीं की वहीं है। और महंगाई इसीलिए ज़्यादा फील होती है कि अगर आपकी साथ साथ इनकम बढ़ती जाए, आपकी कुव्वत ख़रीद बढ़ती जाए, तो आपको कभी भी फील नहीं होता कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई उसी वक्त ज़्यादा फील होती है जब आपकी कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ती, आपकी इनकम उतनी है, आपकी सैलरी उतनी है, लेकिन चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं। अभी हम जब बात करते हैं मौसमी सीजनल सब्जियों की, फ्रूट्स की, वही इतने महंगे हैं और उसके साथ साथ चीनी आटा की कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब दौरा लाहौर पे थे और बड़ी अहम उन्होंने बात की कि अब उनको मालूम हो गया है कि असल में मसला है क्या। पहले जो भी शुगर एसोसिएशंस की जानिब से जो भी कहा जाता था वो मान लेते थे, लेकिन अब उन्हें पता चला है कि किस तरह से ये लोग चीनी ब्लैक भी करते हैं, ज़ख़ीरांदोज़ी भी करते हैं, उसके बाद कीमतें भी किस तरह से बढ़ा देते हैं। अब चीनी इंपोर्ट की गई है और जिसके बाद कहा जा रहा है कि हालात कुछ ठीक हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल क्या कहा है, क्या अहम बातें की हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कि हमें एक तो शुगर माफिया, वो तो अब कंपटीशन कमीशन ने बता दिया कि ये मिल्क के मोनोपलीज बनाते हैं और फिर ये मिल्क के कीमतें बढ़ा देती हैं चीनी की। तो उसके ऊपर तो आप देख रहे हैं कि चीनी की भी अब कीमतें नीचे आनी शुरू हो गई हैं और इसके अंदर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की चीज़ सस्ती चीनी लेके आए। और हमें पहले यही नहीं पता था कि शुगर मिल एसोसिएशन ही बताती थी कि कीमत क्या है चीनी की, वही बेच रहे हैं, वही बताते थे कीमत क्या है और वही फिर कहते थे कि जी इतनी चीनी हो गई है। और कई तो अब उन्होंने जो चीनी हमें बताई वो ज़्यादा बता दी, बाद में पता चला कि कम है और जब कम होती है कीमतें ऊपर चढ़ी जाती हैं। ये पूरा एक हमें पहली दफ़ा तजर्बा हुआ है कि किस तरह एक मिल के महंगाई की जाती है। नाज़रीन, आपने देखा है वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से बताया गया है कि अब उनको पहली बार तजुर्बा हुआ है और ये तकरीबन कोई गवर्नमेंट का आधा टाइम गुजर चुका है जब उनको ये तजुर्बा हुआ है कि आखिर मसला है क्या, अब इस मसले को हल कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या प्लान लाया जाएगा। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद। जाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप जो इतनी जासूसाना स्माइल दे रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह या फिर आप भी हल सोच रहे हैं कि अब जड़ का मसले का पता चल गया हल क्या है? वज़ीर-ए-आज़म साहब की अभी बात सुनी तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई उनकी मासूमियत पे। हाँ। कि तकरीबन 2.5 साल हो चले हैं हुकूमत को, अब उनको पता और वो कह रहे हैं अब मुझे अब पता चला है कि ये असल में होता क्या है। चलें जी, उनको तो मार्जिन दिया जा सकता है कि फर्स्ट टर्म में उनकी पहली उनके तजर्बा हो सकता है उन्हें ना पता चलता हो, लेकिन अब्दुल हफीज शेख जो बैठे हैं साथ उनके, अब्दुल रज़ाक दाऊद जो बैठे हैं साथ उनके, और ब्यूरोक्रेसी जो साहब सबसे अहम ब्यूरोक्रेसी जो बैठी है, उनको तो सब पता है। हाँ। कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। असल में खुद ही बात में अपनी वजाहत कर गए कि हमने दरामद का फैसला किया तो सब मामले ठीक होने शुरू हो गए। तो हम जैसे लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि जब कंपटीशन होना चाहिए, हुकूमत के पास जब तक स्टॉक नहीं होगा ये ब्लैकमेल करेंगे ये लोग। लेकिन उस वक्त इनके नहीं थी, वो अड़े हुए थे कि नहीं जी हम तो इन्हीं से कीमतें कम करवाएंगे जो शुगर मिले हैं। तो उसमें कामयाबी नहीं हुई, बिलाखिर दरामद की तरफ गए। तो यही फैसला अगर 6 महीने पहले कर लेते तो सस्ती चीनी भी मिल जानी थी बाहर से और ये तमाम जो फर्स्ट क्रिएट हुआ ये भी नहीं होना था। अच्छा, अब जाहिद साहब, अब आने वाले वक्त के हवाले से प्लान क्या है? कोई प्लान है कि किस तरह से अब आने वाले वक्त में इस तरह का मसला हमें देखने को ना मिले? देखें, इसमें अभी तक तो डंग डबाऊ पॉलिसी है जो हमेशा से होता रहा है कि चीनी कम हो गई, आटा कम हो गया,
गंदम दरामद कर लो, चीनी दरामद कर लो, तो बस चल रहा है वही चीज चल रही है। पहले सस्ती एक्सपोर्ट कर दो, बाद में हाँ, महंगी मतलब इंपोर्ट कर वो दो। उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हमें फिगर्स गलत दिए गए थे जिसकी वजह से हमने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी और अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक इनका सियासी बयान ज़रूर हो सकता है, लेकिन हकीकत नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी और जो तमाम ECC बैठी होती है उन सबको बेवकूफ़ बना दिया जाए। तो 4 बंदे जाके ये एक एसोसिएशन पूरा तमाम सिस्टम को ग्रैब का यरगमाल बना ले और अपना फैसला कर ले, ऐसा नहीं होता। लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं नालायकी, कहीं ना कहीं नाअहली ज़रूर हुई है, जिसका खमियाजा इनको भी भुगतना पड़ा है, अवाम को भी भुगतना पड़ा है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बर्डन हुकूमत को पड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई है, वरना बाकी चीज़ों का लोगों से इतना कंसर्न नहीं है। सियासी मामला से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस पे केसेस चल रहे हैं, असल में लोग महंगाई से तंग है। अगर यही फैसले आज से गंदम अब दरामद कर रहे हैं, शुरू में दरामद हो जाती तो आटे की कीमत बड़ी स्टेबल रहनी थी, चीनी इसी तरह होना था। तो अब ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें अब अल्लाह करे इसी किस्म के फैसले करते रहें कि जो बर वक्त करने वाले फैसले होते हैं बर वक्त कर लिए जाएं, तो उससे फिर मसाइल बढ़ते नहीं हैं। अच्छा जाहिद साहब, अब आटा चीनी की तो हम बात कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करके कुछ हालात भी बेहतर हो गए हैं, लेकिन सब्जियां बहुत महंगी है, अवाम परेशान है। हर रोज़ सुबह सुबह बेचारी खवातीन सर पकड़े बैठी हुई होती हैं कि आज क्या बनाएंगे और बजट को कैसे मैनेज करेंगे। असल में जो आपने पहले शुरू में बात की थी कि जब क़ुव्वत ख़रीद ना हो तो ज़्यादा महंगाई महसूस फील होती है। तो अब हुकूमत की जानब से इस साल तो वैसे ही मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगी, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो कोविड की वजह से बड़ा अपसेट हुआ और उसमें लोग बेरोजगार भी हुए, उनकी तनख्वाहें कम भी हुई, उस पर भी हुआ। तो ये एक ऐसा चीज़ थी जिसमें लोगों को यकीनन ये एक 2-3 गुना बढ़ के मल्टीप्लाई होकर इफेक्ट सामने आया है महंगाई का, कि एक तो आमदनी कम हो गई, दूसरे से चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, तो लोग उससे ज़्यादा एक बिल्कुल पिस से गए हैं कि लोग इस वक्त हम जब उनसे बात करते हैं तो बिल्कुल मजबूर और बेबसी की आलम में बात करते हैं हमसे कि हम क्या करें, क्या 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 हो सकता है। तो इस वक्त सब्ज़ी मार्केट की जो सूरत हाल है, अब सब्ज़ी के बगैर या चीनी के बगैर चले हम कह सकते हैं कि चीनी अब कम इस्तेमाल कर लें या थोड़ी इस्तेमाल कर लें या ना करें, लेकिन आटा और सब्ज़ी इन दो चीज़ों पे तो कोई कंप्रोमाइज़ किसी तरह हो ही नहीं सकता। अगर आपने 2 वक्त की रोटी खानी है तो लाजमी तौर पर इस वक्त जो और ख़ास तौर पर ये एक सब्ज़ी ऐसी होती है, मतलब भिंडी है, अगर वो 100 रुपये किलो आप नहीं खरीदोगे, ठीक है जी आज मैं नहीं खरीदते, आज कोई और सस्ती चीज़, लेकिन अगर प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर ये महंगे होंगे तो उनका आपके पास अल्टरनेट कोई नहीं है, वो आपने हर हांडी में और हर सूरत डालने हैं, उसका एक जायका या ज़रूरत है, बल्कि जायका भी नहीं ज़रूरत है। तो अगर प्याज महंगा होगा, आलू महंगा होगा, टमाटर महंगा होगा तो उसका असर लाजमी तौर पर हर सब्जी में और हर रोज़ पड़ेगा। वरना इस वक्त भी कई सब्जियां ऐसी हैं, अब शिमला मिर्च 300 रुपये किलो है, आप ये शायद मैं ना खरीदता हूँ उसे कि ठीक है 300 मैंने नहीं खरीदनी, लेकिन जब मैं प्याज का पूछता हूँ 80 रुपये किलो या 100 रुपये किलो तो वो मजबूरी है। जब मैं पूछता हूँ अदरक, वो कहते हैं जी ये। अच्छा जाहिद साहब, एक तो महंगाई हो रही है ना जो कि सरकार के कागजात में हो रही है, अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ती हैं, एक मसनूई महंगाई ने तूफान उठा रखा है। सरकार की कीमत 110 रुपये, मार्केट में वही चीज़ आपको डबल कीमत पे 200 रुपये तक में मिल रही है, और अगर आप आगे से सवाल करते हो तो वो कहते हैं जी आप अगले स्टॉल पे जाएं, अगली दुकान पे जाएं, हम नहीं बेचते। देखिए इसमें बड़ी अहम चीज़ सामने आती है कि जिस वक्त हम दुकानदार से इसी बात पे बात करते हैं कि ये क्या आपके पास लिस्ट कुछ आप दे कुछ रहे हैं, कहते हैं हमारे पास लिस्ट जो देते हैं ये मंडी में जो लोग बैठे हैं वो तैयार करते हैं। अब मंडी से हम दुकान पे भी लेके आते हैं चीज़, फिर उसकी सफाई भी करते हैं कि वो जो हमें पैकेट मिल रहा है उसमें हमें नहीं पता कि 4 दाने खराब हैं या सब स्टैंडर्ड हैं जो कि हमने निकाल के एक साइड पे रखनी है और फेंकनी है। तो वो सारा जब हम कैलकुलेशन करते हैं, दुकान का किराया 25-30 हज़ार रुपया कम से कम एक दुकान का किराया इस वक्त लाहौर में कहीं इससे कहीं सस्ता कहीं भी नहीं है, तो वो भी निकालना है। 1-2 लोग अगर काम कर रहे हैं तो उसकी तनख्वाह भी निकालनी है। तो वो इस तरह चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, गोगे वो जस्टिफिकेशन नहीं है कि उसको एक फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि जिसमें दुकानदार अगर आप एंड यूज़र की प्राइस दे रहे हैं तो एंड यूज़र की ही प्राइस होनी चाहिए, कि उसमें कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए, इंतजामिया को भी बेहतर अंदाज में कैलकुलेशन करनी चाहिए और जो स्टेक होल्डर है उनको एतमाद में लेना चाहिए ताकि एक एतमाद की फ़ज़ा हो। अच्छा जाहिद साहब, ये जो अभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुकदमात हो रहे हैं, हर रोज़ हम चले इंतजामिया की रिपोर्ट देख लेते हैं कि आती है कि इतनी कार्रवाइयाँ हो गई हैं, इतने दुकानदारों को जुर्माने हो गए, लाखों इकट्ठे हो गए, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी इनसे? अभी तक तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है। हो सकती है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमेशा से रहे हैं, तो छापे भी मारते रहे, जुर्माने भी करते रहे, बल्कि होता ये है कि वो छापा मार के जाते हैं, थोड़ी देर बाद आप लेने जाएं वो तो रो रहा होगा साथ दुकानदार और साथ 10 रुपये और बढ़ा दिए होंगे उसने कि जी वो जैसे आप ट्रैफिक चलान अगर हो रहा हो ना
تو جس کا چلان پہلے ہوا ہوتا ہے وہ پہلے ٹریفک وارڈن کو دکھاتا میں کروا کے آیا چلان پہلے ہی. تو وہ اس سے ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ دکاندار اس کا ایک طرح کا ملٹی پلائی کر دیتا ہے چیزوں کو. اصل میں چیز وہی ہے کہ جب تک سپلائی بہتر نہیں ہوگی چیزوں کی, کوئی نہ کوئی مافیا بیچ میں اس کا فائدہ اٹھاتا رہے گا. حکومت کا یا ریگولیٹر کا کام صرف یہی ہے کہ اس نے سپلائی بہتر کرنی ہے, چیزوں کو مارکیٹ میں فراہم. زاہد صاحب اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا جی صداقت عباسی صاحب ہیں, آپ MN ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عباسی صاحب ہمیں سر یہ فرمائیے گا, اس وقت جو عوام کا ہمارا ہر بندے کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے وہ ہے جی مہنگائی, اور گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ایک بہت زیادہ چیلنجنگ سچویشن ہے. جی بہت شکریہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور اس چیز کا احساس حکومت کے ہر اہم نمائندے سے لے کے جو آپ کی بیوروکریسی ہے اس تک یہ چیز ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. بالکل جو آپ باتیں کر رہے ہیں ساری صحیح ہیں. اس میں کچھ تو جینون فیکٹرز ہیں, جس طرح آپ نے سپلائی کی بات کی, بعض چیزوں میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, بعض چیزوں کی سپلائی کم ہو جاتی ہے, بعض چیزیں سیزنل بھی ہیں جیسے سبزیاں اور پھل ہیں, لیکن بعض جگہ پہ واقعی مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مینیپولیٹ کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور ابھی بھی انہوں نے کیا ہے. لیکن ریسٹ ایشور قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ عمران خان صاحب جب اس چیز کا تہیہ کر لیں تو اس کو پھر اس کا کلا کما کر کے چھوڑ دیں. انشاءاللہ ان مافیاز کا نیٹ ورک بھی ٹوٹے گا, اور اس میں جتنے لوگ انوالوڈ ہیں بیوروکریسی میں ان کو یہ انویسٹیگیشن اور یہ جو معاملات ہیں انکوائری کے اور جو کمیشن کے, اس کے ذریعے بے نقاب بھی کریں گے اور انشاءاللہ سزائیں بھی دیں. عباسی صاحب 2 سال سے تقریباً آدھا ٹائم گزر چکا PTI گورنمنٹ کا. 2 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ احتساب تو ہو رہا ہے, ہونا چاہیے, بالکل یہ منشور تھا PTI گورنمنٹ کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پہلے دن سے مافیاز کی بات کی جاتی ہے, چاہے وہ آٹے کی بات ہو, چاہے وہ چینی کی بات ہو, چاہے کوئی بھی معاملہ ہو, وہاں پہ مافیاز کی بات کی جاتی ہے. لیکن ان 2 سالوں میں ایک بھی مافیا پر گورنمنٹ کی جانب سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا. نہیں, اب یہ بات ہے ایک چیز, جن مافیا کو 30-35 سال پالا ہو, اور اگر شوگر کی بات کریں تو اس میں بھی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے خاندان کی اکثریت کی ملنے ہیں, کچھ لوگ ہماری سائڈ پہ بھی آپ کے قریبی لوگ بھی تھے. میں نے کہا ہے نا ہمارے قریبی لوگ ہیں, لیکن ہماری پارٹی کی لیڈرشپ عمران خان ہے, ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. ہمارا اگر کوئی ہے تو اس کے خلاف کارروائی اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہ نہ تو پرائم منسٹر ہے, نہ پارٹی کے سربراہ, نہ پارٹی کو اس کی پرواہ ہوتی ہے. کئی لوگ ہیں ہماری پارٹی کے اندر جن کے خلاف ایکشن بھی ہوئے, وہاں تو ایکشن اس لیے نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ خود ایکشن کرنے والے خود انوالو تھے. اس لیے یہ چیز ہے 35-40 سال کے بنے ہوئے کارٹلز ہیں, ان کے خلاف پہلی دفعہ تاریخ میں چینی شوگر پہ جو ہے یہ شوگر کمیشن بنا, جس نے لوگوں کے نام لیے اور ہماری طرف کے لوگوں کو بھی نام لیے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اب اس کے بعد ادارے ہیں, انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, اور یہ سمجھیں کہ یہ ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کا رزلٹ نہیں آیا, لیکن ویزیبل رزلٹ آنا شروع ہو گیا. اب اداروں نے اپنی کارروائی کرنی ہے. اور کتنا اور انتظار سر, کب تک ہم دیکھیں گے کہ کوئی مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آ جائے گی, کوئی حالات کنٹرول میں آ جائیں گے, کیونکہ غریب طبقہ بہت پریشان ہے. دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو چینی کی قیمت نیچے آنا شروع ہوئی ہے, آپ دیکھیں آٹے کی قیمت نیچے آنا شروع ہوئی ہے, یہ نیچے آنا شروع ہو گئے. ہاں یہ یہی ہے کہ وہ اور کتنا نیچے آئیں گے اور کب آئیں گے, لیکن آپ کو پتا ہے مارکیٹ کا ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے, چیزوں کی قیمت بڑھ جائے تو کم کرنا مشکل ہوتی ہے, لیکن دونوں چیزوں کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. چینی کی بھی جو امپورٹ تھا وہ بھی آ گیا, آٹے کی بھی, گندم کی جو ایکسٹرا سپلائی تھی وہ بھی آ گئی ہے. اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سہولت بازار بھی لگ گئے ہیں, یعنی جو ڈویبل چیزیں تھی, کرنے کے قابل چیزیں تھی, وہ ساری ہو بھی رہی ہیں, اور ان کے اثرات بھی آنا شروع ہو گئے. مہنگائی کی بھی جو شرح ہے جو بہت زیادہ تھی وہ نیچے سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے, لیکن ایک دم سے اس کا افیکٹ محسوس کرنا, اس کو میڈیا تک یہ چیزیں کنوے ہونا, عام تک کنوے ہونا, اس میں ٹائم لگا, لیکن یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ یہ ہماری حکومت کا ہماری عوام سے یہ کمٹمنٹ ہے, تہیہ ہے کہ انشاءاللہ اس جن کو بھی, جیسے باقی جن ہم نے قابو کیے, اس مہنگائی والے جن کو بھی انشاءاللہ بوتل میں بند کر کے انشاءاللہ یہ حکومت دے گی. ٹھیک. عباس صاحب یہ نمائندہ لاہور نیوز زاہد عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی زاہد صاحب. عباسی صاحب اصل میں چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو اکنامکس کے اصول ہیں اس کے مطابق ڈیمانڈ اور سپلائی ایک بیسک چیز ہے. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مافیا پہ ہاتھ ڈالا تو اس لیے چینی اور آٹا سستا ہوا, تو ایسا نہیں ہے. مارکیٹ میں یہ صورتحال نہیں ہے.
یہ سستی اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے گندم بھی درآمد کی اور چینی بھی درآمد کی، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک سٹیبلٹی آئی ہے. تو آپ کو فیصلے سیاست کو ایک طرف رکھ کے مافیا کہنے سے کام نہیں چلے گا. مثلا جو چیزیں جب فیصلے ہونے ہیں، یہی اگر گندم درآمد کرنے کا فیصلہ 6 مہینے پہلے ہوتا تو ایک تو سستی ملتی ہے آپ کو گندم وہاں سے، اور چینی بھی اسی طرح ہوتی. تو یہ فیصلے جو ہونے ہیں اس وقت چینی کی قیمت جو کم ہو رہی ہے اس لیے نہیں ہو رہی کہ مافیا نے ڈر کے کم کر دیا ہے، اس لیے کم ہو رہی ہے کہ آپ نے درآمد کر لی، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آ گئی. تو جب تک آپ ان فیکٹس پہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. دیکھیں، جس اکنامکس کا آپ نے اصول بتایا بالکل ٹھیک ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی، اسی اکنامکس کا یہ اصول ہے کارٹلائزیشن. جب چیز کی واقعی تھوڑی سی سپلائی کم ہوتی ہے، آپ نے یہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ امپورٹ میں لیٹ ہوا، اور وہ دونوں کی آپ کی مثال ٹھیک ہے، لیکن وہ امپورٹ لیٹ ہونے کے بعد مارکیٹ میں ایک سینٹیمنٹ بنتا ہے. اس میں جو مافیا ہوتے ہیں وہ ہوڈنگ کر لیتے ہیں، وہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. جب ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے شارٹیج کی وجہ سے قیمت 5 روپے بڑھے، لیکن ذخیرہ اندوز اس کو 15 روپے تک بڑھاتے ہیں، درمیان میں اپنا مارجن رکھتے ہیں. لہذا یہ بات میں آپ کی ایگری کرتا ہوں، آپ سے متفق ہوں کہ واقعی ہمیں سپلائی ڈیمانڈ کو مینج کرنا ہے، لیکن سپلائی کو مس مینج کرنے کے لیے یہ جو ذخیرہ اندوز مافیا ہے، یہ جو کارٹلائزیشن ہے، یہ خالی پاکستان کا ڈائنامکس نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا ہے. اور دنیا کی کتابیں اکنامکس کی بھری پڑی ہیں ایک کارٹلائزیشن سے، مونوپلی سے، اولیگوپلی سے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی جو 2 باتیں وہ صحیح ہیں، لیکن تیسری بات بھی صحیح ہے کہ سپلائی ڈیمانڈ کو مینج کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان میں عارضی رکاوٹیں ڈالتے ہیں وہ یہ مافیاز ہیں. یہ جو شوگر مافیا ہے یا سیمنٹ کارٹل ہے، یہ مل کے جان بوجھ کے یہ کرشنگ کام کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کرشنگ لیٹ کرتے تھے تاکہ مارکیٹ میں جان بوجھ کے سپلائی کم کی جائے، مارکیٹ میں ایک شارٹیج پیدا کی جائے. یہ جو بہت شکریہ صداقت عباسی صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. زاہد صاحب، عباسی صاحب نے ساری باتوں کو اگری کیا کہ مہنگائی بھی ہے، لوگ بھی پریشان ہیں، پھر ان کو سارے مسائل کا ادراک بھی ہے، پھر ان کو سارے مسائل کی جڑ کا بھی پتا ہے. ذخیرہ اندوزی بھی ہوتی ہے، لوگ منمانے ریٹ بھی لگاتے ہیں، اس کے باوجود اب ان کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری؟ جو انہوں نے باتیں کی ہیں بالکل ان سے ایگری کی ہیں، جو ہماری باتیں ہوئی ہیں بالکل. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کارٹلائزیشن ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہوتی ہے جس وقت سپلائی کم ہو جائے. اس وقت آپ چاہے جو مرضی کر لیں، اگر آپ سپلائی برابر نہیں رکھیں گے تو کارٹلائزیشن کرنے والے کارٹلائزیشن کریں گے. صرف نعروں سے، صرف دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوگا. مثلا چکن ہے، چکن آج کل 300 سے اوپر بک رہا ہے. جب ان کے جلسے ہوتے تھے عمران خان صاحب کے، چکن جب 300 روپے ہوتا تھا تو وہاں پر ایک ہی نعرہ لگتا تھا اور وہ سارا ملبہ حمزہ شہباز پہ ڈالا جاتا تھا کہ وہ چکن تمام کی قیمتیں مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو یہ سیاسی چیزیں اور ہوتی ہیں، سیاسی نعرے لگانے اور چیزیں ہوتی ہیں. مطلب اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ چکن کون 300 روپے کر رہے ہیں، اب تو وہ اندر بیٹھے ہیں، وہاں سے اگر کر رہے ہیں تو پھر بڑی بات ہے. اگر وہاں سے بیٹھ کے بھی کارٹلائزیشن وہ کر رہے ہیں، نیب اور قیمت تو پولٹری ایسوسیشنز دیتی ہے، وہی نا. اگر گورنمنٹ کا کردار ہی نہیں ہے. اگر نیب اور جیل سے بیٹھ کے حمزہ شہباز 300 روپے چکن کر رہا ہے تو پھر بڑی ان کی بہت بڑی بات ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر چیز میں سیاست، ہر چیز میں مافیاز، ہر چیز میں ایک ہائپ کریٹ کر دینا کہ ہم نے ایک بہت بڑا کام کر دیا، مافیا پہ ہاتھ ڈال لیا ہم نے. یہ اصل میں اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ پروفیشنلی ان چیزوں کو بڑا دیکھتے بھی رہے ہیں، ہر روز ہمیں بتا بھی رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کی صورتحال. اب حالات جس طرف جا رہے ہیں، آنے والے وقت میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ مہنگائی اوپر چلی جائے تو نیچے لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. نہیں، بالکل ہو سکتے ہیں ٹھیک، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو حالات جا رہے ہیں، ہاں حالات جو جا رہے ہیں اس میں یقیناً اس وقت مشکلات ہیں. اب گندم ایک اہم چیز ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس کی بوائی کتنی ہوتی ہے، اور آئندہ جو فصل ہے گو کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے جو قیمتیں بڑھائی ہیں، اس سے کسان کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہوئی ہے اس کی، اور ہو سکتا ہے وہ زیادہ کاٹس کرے جس کی وجہ سے ہمیں نہ امپورٹ کرنی پڑے اور مارکیٹ میں ایک اسٹیبلٹی رہے. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جس میں تھوڑی سی ایک معیشت اور سیاست ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کرنا ہوگا کہ سیاسی فیصلے سیاسی محاذ پہ کرنے ہوں گے، کنٹینر کی تقریریں کنٹینر پہ کرنی ہوں گی، اور ای سی سی میں جو بیٹھ کے فیصلے ہونے ہیں وہاں پہ حقیقت پسندی سے ہونے ہیں کہ اصل میں جڑ ہے کیا اور ہم نے وہ جڑ پکڑنی کیسے ہے. جب تک وہ نہیں کریں گے، مطلب اب بھی میں دونوں عمران خان صاحب کی اور عباسی صاحب کی اصل میں وہ کارٹلائزیشن پہ جا رہے ہیں. بھی کارٹلائزیشن ہو کیوں رہی ہے؟
اصل میں ہم نے ہونے کی وجہ کو پکڑنا ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اور اگر کارٹلائزیشن ہو ہو کی رہی ہے. تو پھر کنٹرول بھی تو گورنمنٹ نے کرنا ہے نا. آپ گورنمنٹ کے صرف ادارے. کارٹلائزیشن پکڑنے سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اس وجہ کو جب تک نہیں پکڑیں گے کارٹلائزیشن کا وہ فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں تب تک چیزیں ایسی رہیں گی. تو اس پہ اصل توجہ اسی پہ دینی ہے ان کو کہ جیسے ہی کسی چیز کی شارٹیج کی رپورٹ ان کے پاس آئے اس کا الٹرنیٹو انہوں نے ڈھونڈنا ہے, باہر سے لے کے آنی ہے, ملک میں پیدا کرنی ہے. جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے بنیادی ضروریات جو کہ پیاز ہے, سبز مرچیں ہیں, آپ نے بتایا ادرک ہے, سبز مسالہ جتنے ہم کہتے ہیں بہت مہنگے ہو گئے ہیں. آنے والے کتنا وقت لگے گا اب ان کی کہ کچھ چیزیں کچھ تو سٹیبل ہوں قیمتیں ان کی؟ ہاں ٹماٹر کی قیمت تھوڑی سی کم ہوئی ہے, کوئی 200 سے کم ہو کے 160 پہ آ گئی ہے, لیکن اب 60 روپے پہ کب آئے گی اس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا, کیونکہ اب آگے جو موسم آ رہا ہے وہ مزید سردی کا آ رہا ہے جسے ہم کورا کہتے ہیں, کہ وہ اس میں جو چھوٹے سبزی کے پودے ہوتے ہیں, بیلیں ہوتی ہیں, وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کی سپلائی مزید متاثر ہوگی ان چیزوں کی. تو تھوڑا سا سیزن بہتر ہوگا, سپلائی زیادہ ہوگی تو 1-2 مہینے کے لیے پھر ریلیف ملے گا لوگوں کو, لیکن اس کے بعد پھر وہی چیز ہو جائے گی. تو اصل میں جدید کاشتکاری کی طرف جانا ہوگا, ٹنل سسٹم کی طرف جانا ہوگا, ہائبرڈ کی طرف جانا ہوگا, بیج بہتر کرنے ہوں گے, کھادیں بہتر کرنی ہوگی. تو یہ ایسی چیزیں جس سے آپ سپلائی پیداوار بڑھاتے جائیں چیزوں کی, قیمتیں کم ہوتی جائیں گی. یا پھر دوسرا حل یہ ہوتا ہے جب تک محکمہ زراعت اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا حالات ایسے ہی رہیں. بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں. یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی آمدنی بڑھاتے جائیں. اب وہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ لوگوں کی آمدنی بڑھائیں, ان کی تنخواہیں بڑھائیں, ان کو کوئی سبسڈی دیں, تو اس پہ آپ پہ شور مچ جاتا ہے کہ جی آٹے پہ ہم کیسے سبسڈی دیں, چینی پہ کیسے تو یقیناً ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو 2 حل ہیں, یا تو سپلائی بڑھائیں یا لوگوں کی آمدنی بڑھائیں. اب جس میں سے حکومت نے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے. بہت شکریہ زاہد صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. زاہد صاحب نے تو 2 حل بتا دیے ہیں کہ کس طرح سے مہنگائی سے کچھ حد تک ریلیف مل سکتا ہے. ناظرین واپس آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بات کریں گے مہلک وائرس کے حوالے سے. تو پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال ایک مرتبہ پھر سے خراب ہوتی جا رہی ہے, اور SOPs پر عمل درآمد نہ کیے جانے سے دوسری لہر میں بہت تیزی آ گئی. اور جولائی کے بعد پہلی مرتبہ ایک روز میں کیسز کی تعداد 3000 سے تجاوز کر چکی ہے. ماہرین صحت مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ اگر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاط نہ برتی گئی تو اگلے 2 ہفتوں میں حالات خدا نخواستہ پھر اسی نہج پر چلے جائیں گے جب جون میں وبا کی پہلی لہر کا عروج تھا. اس وقت ملک میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,82,892 بتائی جا رہی ہے, جبکہ اموات کی تعداد 7,803 تک جا پہنچی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے 3009 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 59 اموات کا اضافہ رپورٹ کیا گیا ہے. کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث آج سے ملک بھر کے تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے ہیں, جو 10 جنوری تک بند رہیں گے. اور آنے والے دنوں میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تعلیمی ادارے کھولنے یا مزید چھٹیاں بڑھانے کا فیصلہ ہوگا. اس فیصلے کو لے کر والدین اور اسکول انتظامیہ میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے. کچھ لوگ اس فیصلے کو بالکل ٹھیک قرار دے رہے ہیں, جبکہ کچھ لوگ اس فیصلے پر مسلسل تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح بچوں کی تعلیم کا بہت نقصان ہوگا, بہت حرج ہو جائے گا. بچے ان چھٹیوں میں کس طرح سے تعلیم حاصل کریں گے؟ گزشتہ فیز میں آن لائن کلاسز کا جو تجربہ کیا گیا تھا وہ کیسا رہا, اس پر آج کے شو میں ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جی کس طرح سے اس مہلک وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے, ویکسین کب تک دستیاب ہو سکتی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے ایک بہت بڑے آپریشن کے تحت اگلے سال ترقی پذیر ممالک کو کرونا وائرس کی ویکسین کی 2 ارب کے قریب ڈوزز پہنچانے اور مہلک وبا کی ویکسین کی شفاف تقسیم کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار تو کیا ہے. پاکستان میں ویکسین کب اور کیسے پہنچے گی, ویکسین کس حد تک لوگوں کو بچا سکے گی, اور خاص طور پر پھر جب ویکسین پاکستان میں پہنچ بھی جائے گی تو وہ بھی لوگوں کو کیٹیگرائز کیا جائے گا. سب سے پہلے جو سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہوں گے, سب سے زیادہ خطرے میں لوگ موجود ہوں گے, سب سے پہلے ان کو ملے گی. آہستہ آہستہ پوری آبادی تک ویکسین پہنچے گی. کتنا وقت درکار ہوگا؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر غزالہ روبی صاحب ہیں, پیتھولوجسٹ ہیں, جنرل اسپتال سے آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر رانا اعجاز احمد صاحب ہیں, ماہر تعلیم ہیں, پنجاب یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. سر پروگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ سے ہی آغاز کر لیتی ہوں. آج سے تمام تعلیمی سرگرمیاں, مدارس بھی بند ہو گئی, اکیڈمیز بھی بند ہو گئیں, لائبریریز بھی بند ہو گئیں.
ठीक फैसला, बच्चे कितना तालीम से पीछे चले जाएंगे, आपका क्या व्यू है? असल में हमें देखना ये है सबसे पहले कि जब हम कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बंद करने जा रहे हैं तो हम कितने प्रिपेयर्ड हैं टेक्नोलॉजिकली, कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या कि हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं कि हम अल्टरनेट ढूंढ सकें। हाँ। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी, जिससे मेरा ताल्लुक भी है, इस इदारे ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया और लीड किया है पूरे पाकिस्तान में कि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बेहतरीन और एफिशिएंट तरीके से इन्होंने काम किया। और अभी आपने कल ही देखा होगा कि एशिया क्यूएस रैंकिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी ने 54 पॉइंट्स जो है वो जंप किया है। इट वाज स्टैंडिंग 2 years बैक ऑन 232nd नंबर, टुडे इट स्टैंड्स ऑन 178th नंबर। सो इट शोज कैटेगोरिकली कि हाउ एफिशिएंटली पंजाब यूनिवर्सिटी इज वर्किंग। सो कम बैक टुवर्ड्स द पॉइंट कि हमने जितना ऑनलाइन क्लासेस को जब किया तो डेफिनेटली शुरू में हमें आदत नहीं थी तो थोड़ा सा लोगों को अजीब महसूस हुआ। इवन देन हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट है उसने इतना एफिशिएंटली काम किया कि धीरे धीरे तमाम लोग अपने अपने कामों पर बिल्कुल सही नजर आने लगे और स्टूडेंट्स को भी बेहतर महसूस होने लगा। लेकिन अगेन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, मसलन कुछ इलाके पाकिस्तान में, जैसे आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी में 95% लोग रूरल एरिया से आते हैं और ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे हमने देखा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट के जो है वो सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा नहीं। मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान इस हवाले से खासतौर पे कम्युनिकेशंस में दुनिया के साथ खड़ा है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। फिर भी एक्सक्यूजेस स्टूडेंट्स की तरफ से आते रहे और आ रहे हैं, लेकिन वो कोई इतने बड़े नहीं है कि हम उसको मीट ना करें, टैकल ना किया जा सके। प्रोफेसर साहब, अब हमें ये बताइए कि ये वायरस सेकंड वेव जब हम बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है ये ज़्यादा डेंजरस हो गया है, ये ज़्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है, ये ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर रहा है। क्या वायरस चेंज हो गया है या लोगों की बदएहतियाती की वजह से ऐसा हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी। सिद्रा, ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, ठीक, क्योंकि पहली दफ़ा जब आया तो पीपल टेक इट वेरी सीरियसली। ये असल में सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करें। लोग इसको बहुत कैजुअल ले रहे हैं और पहले लोग बहुत सीरियस हो गए थे क्योंकि सब कुछ शट डाउन हो गया इमीडिएटली, लेकिन पहली दफ़ा लोगों ने इसको सीरियस लिया कुछ हद तक और इसीलिए हमने इसको जुलाई के एंड तक जाके कंट्रोल कर लिया, बड़ा अच्छा। लेकिन अब सेकेंड वेव जो है इट इज़ मोर लीथल देन द फर्स्ट वेव, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो मौसम है, इसका लो टेम्परेचर उसकी ट्रांसमिशन के लिए बहुत फेवरेबल है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ये अगर गर्मियों के मौसम में टेबल पे होगा तो इट विल डाई बिफोर हाफ एन आवर, ठीक, लेकिन अगर ये सर्दियों के इस मौसम में होगा तो इट विल रिमेन देयर फॉर आवर्स और इसकी ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन बड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए, और हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्मोग है। स्मोग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। और हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो टॉप पे है, हम दूसरे दुनिया में सेकंड नंबर पर हैं। हाँ। और उस सेकंड नंबर में भी लाहौर इज द टॉप वन। सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल देन द फर्स्ट वेव। सेकंड वेव इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि ज़्यादा लीथल है, ज़्यादा लीथल है, इसको सीरियस लें। दैट्स वाई कि तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए गए। हालांकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ इस वक्त, जिसकी हमें ज़रूरत भी है। तो इसका मतलब है कि लोगों को थोड़ी बहुत हमें खुद भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है ना। हमने उसी तरह गैदरिंग शुरू कर दी, वेडिंग फंक्शन, सब कुछ, मार्केट्स, हमने सोचा इट्स जस्ट जोक, इट्स मतलब इट विल बी अवेयर नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब कि लोगों ने बहुत कैजुअली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने जोक की बात की है तो प्रोफेसर साहब, हमारे बच्चों ने जिस तरह से खुशियां मनाई हैं तालीमी इदारे बंद होने की, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि शफकत महमूद साहब के हक में जो नारे लगाए गए हैं और जो उनको खुशी का इजहार किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में खास तौर पे बच्चे समझ रहे हैं कि ये वेकेशंस हो गई हैं, बैग पैक करके रखे हुए हैं, हम लोग सैरों को निकल जाएंगे, ये वेकेशंस नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। वाई, जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रही हैं ना कि ये वेव ज़्यादा खतरनाक है, तो ये इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। शी नोज बेटर कि इंक्रीमेंटल ये इंक्रीज नहीं है, इट इज सिविरिटी जो है वो इंक्रीज हुई है सेकेंड वेव में। दूसरी बात जो अहम, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि हमारे लोग ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, पैनिक में नहीं आना चाहिए।
اگر ہم اس کو ریلیکس لیں گے, جو ہم نے پہلے بھی اس کو جو کاؤنٹر کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے اتنے ریلیکس ہو گئے ہیں کہ ہم ماسک کو لوگ مان ہی نہیں رہے کہ نہیں ایسی بات ہرگز نہیں, یہ بات غلط ہے کہنا, اور بہت لوگ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر بھی رہے ہیں, لیکن اتنا اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں میرے پاس, میں کچھ اس پہ ایکسپرٹ رائے نہیں دوں گا, لیکن ماسک اتنا ضروری بھی نہیں ہے جتنا ہم لوگ اس کو ہر وقت نہیں پہن سکتے. فرض کریں آپ واک کر رہے ہیں, میں نے دیکھا لوگوں کو واک کرتے ہوئے پہنا ہوا ہے, جو کہ یقیناً صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر آپ واک کر رہے ہیں تو آپ ماسک کو اتار سکتے ہیں. تو پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم جو ہے, عوام جو ہماری ہے, یہ بڑی ذمہ دار ہے اور اس کو اتنی ہی اس کی سیوریٹی کو سمجھ رہی ہے جتنی اس کی ہے. جہاں آپ جن لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں وہ اس کو غلط طریقے سے لے کے, وہاں پہ حالات بھی اس لیے زیادہ برے ہیں کہ وہ زیادہ پینک میں ہیں اس حوالے سے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کو آپ وہ کہنے کو خوشیاں منا رہے ہیں, میں اس کو پازیٹیولی اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کا انرجی لیول اور آپ کا جو ایموشنل سیٹ اپ ہے وہ بڑا کام رہتا ہے, جس سے آپ کی جو میٹابولزم جو ہے وہ بڑا بہتر طریقے سے کام کرتا ہے, اینڈ یو ریئیکٹ ٹو دی انوائرمنٹ بیٹر, اور دس از ہاؤ یو کین بی ہیلدی ان دس کرائسس سچویشن. پروفیسر صاحبہ, یہ مجھے بتائیے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے میں بھی حیران ہو گئی ہوں. ہم تو لوگوں کو چاہ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا اب ڈر جائیں, پہلے ہم کہہ رہے تھے لینے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ سوچیں کہ سارا برڈن الٹیمیٹلی ہیلتھ کیئر پروفیشنز پہ آ رہا ہے. ایگزیکٹلی, مطلب کہ میں چونکہ ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں, میرا ورک لوڈ جو ہے وہ ظاہر ہے اس جو ایک درمیان میں چھوٹا سا فیز آیا تھا, جو کہ ٹیسٹنگ تو بالکل کم نہیں ہوئی, ٹیسٹنگ تو بڑی ہے اور ٹیسٹنگ ایک دن کے لیے رکی بھی نہیں. جب ایون کہ نیگیٹو بھی بیجز آتے رہے تو ٹیسٹنگ تو ہو ہی رہی تھی نا. تو آپ سوچیں کہ ہمارا تو کام ڈبل ٹرپل ہو گیا ہوا ہے نا, تو ہم لوگ جتنے پینک ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور آپ سوچیں کہ ڈیتھ ریٹ کہاں سے 3% تھا اکتوبر میں, اور نومبر میں آپ سوچیں کہ کل 49 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ یہ بتائیں کہ بھئی یہ ریٹ چلا گیا تو وی شوڈ بی ایٹ لیسٹ کیئرڈ اباؤٹ اٹ, وی ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی, وی ہیو ٹو ایجوکیٹ دا پیپل. نہیں لیکن ریٹ تو وہی رہا, 3% سے بلکہ لو چلا گیا, 49% نہیں ہوا. یہ دیکھیں 3 ڈیتھ بتا رہے ہیں, 3 ڈیتھ ہوئی اور پھر 49 پہ لوگ چلے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, اس لیے مطلب کہ وہ سارا برڈن ہیلتھ کیئر پروفیشنز پر ہے. ہماری ساری انرجیز, ہماری ساری ریسورسز, ہماری ساری یوٹیلیٹیز وہاں جا رہی ہیں, اور پیشنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ کمپلیکیشنز کے ساتھ آ رہے ہیں, ڈفرینٹ کمپلیکیشنز کے ساتھ آ رہے ہیں, سیم کمپلیکیشنز نہیں ہیں, مائنر نہیں ہے, اٹس ناٹ دا فلو. اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ینگ لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں تو وہ گھر لے کے جاتے ہیں, تو ان کے اولڈ ایج کے لوگ, ان کے پیرنٹس, ان کے گرینڈ پیرنٹس جب انفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ اتنی جلدی ریکور نہیں کر پاتے, ان کو ٹائم چاہیے. یہ وائرس بھی چینج ہوا ہے کیا؟ جی وائرس تو چینج ہو رہا ہے. وائرس یہ 4تھی دفعہ میوٹیٹ ہوا پاکستان میں. جی پاکستان میں نہیں, ہر جگہ. اور ایون اب جو یہ CDC کی گائیڈ لائن ہے, لاسٹ ویک اس میں آیا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جا کر بھی یہ میوٹیٹ ہوتا ہے اور اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے. اور جب آپ کی باڈی کے اندر جا کر میوٹیٹ ہوتا ہے, اپنی شیپ چینج کرتا ہے, تو وہ لوگ جو ایک دفعہ کے ڈائگنوسس سے پازیٹیو آتے ہیں وہ 3-4 دن کے بعد جب نیگیٹو آ جاتے ہیں تو ڈونٹ کنسیڈر کہ ان میں وہ کووڈ ختم ہو گیا ہے. کووڈ از اسٹل دیئر, اس نے اپنی شیپ چینج کر لی ہے, کیونکہ وہ جو آپ کروا رہے ہیں وہ کسی اور طریقے سے پازیٹیو ہے, وہ نیگیٹو نہیں ہو گیا, آپ کی باڈی سے بھی رول آؤٹ نہیں ہو گیا. اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے آفٹر افیکٹس لوگوں میں اب 30 days تک بھی جاتے ہیں, اور جو 50+ کے لوگ ہیں وہ 2-2, 3-3 ماہ لے رہے ہیں, اور اس کے آفٹر افیکٹس آپ دیکھیں کتنے سویئر ہیں. یہ کوئی اس کو عام چیز نہ لیا, اٹس ناٹ دا فلو, اٹس ویری سیریس پینڈیمک جو کہ ابھی چل رہا ہے, ہمیں نہیں پتا یہ کب ختم ہوگا, جس پہ آپ کے سارے ریسورسز ختم ہو گئے. بالکل, ویکسین پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے, لیکن ہمیں پروفیسر یہ بتائیے کہ ابھی جتنا پہلے تعلیم کا حرج ہوا ہمارے طلبہ و طالبات کا, اور جتنا اب ہونے والا ہے, آنے والا کتنا وقت لگے گا اس کو کور اپ کرنے میں؟ ڈپینڈس کہ آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود بتایا کہ اس کو تھوڑا سا ہمیں اس طریقے سے لینا ہے کہ اس کو بالکل مذاق میں نہیں ڈالنا. ڈیفینیٹلی یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم تو بڑا اس کو بڑے اچھے طریقے سے لے رہے ہیں اور بہتر جا رہے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اپریل جو 21 ہے, 2021 اپریل میں یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور چونکہ ہمارا ویدر بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ ذرا ہاٹ ویدر میں اس کی بچوں کا تعلیم کا حرج کیسے کور کیا جا سکے گا؟ بچوں کا میں نے بتایا, جہاں تک مجھے اپنی یونیورسٹی کا پتا ہے وہاں پہ تو ایسا سچ کوئی اللہ کا شکر ہے کہ ایسا برا حالات نہیں ہے. ہم بڑا ایفیشینٹلی کلاسز اپنی آن لائن لے رہے ہیں, ان کے سیمیسٹرز بالکل ویسے ہی چل رہے ہیں, کوئی ڈیلے نہیں ہو رہا. خاص طور پہ ریسرچ ایکٹیویٹی جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی کلاسز, وہ تو وہاں پہ فزیکل اپیرنس کے ساتھ بھی ہوتی ہیں اور ان کی ریسرچ
جو ہے وہ اسی طرح سے چل رہی ہے. لیبس جو ہیں وہ ان کی باقاعدہ ان کو اٹینڈ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. ابھی کون سے طلبہ و طالبات ہیں جنہیں یونیورسٹی جانے کی اجازت ہوگی ان چھٹیوں کے دوران؟ نہیں، ان چھٹیوں کے دوران تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. ایم فل کے طلبہ و طالبات کے حوالے سے 26 سے لے کے یہ جو آج سے لے کے 10 جنوری تک تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. ایم فل بھی اور کسی کو بھی نہیں. اس سے پہلے تھا کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی والے الاؤڈ تھے، لیکن ان کو اب یہ ہے کہ آپ سب گھر پہ بیٹھیں گے. اور جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا پچھلے فیز میں ہم نے بہترین طریقے سے آن لائن کلاسز کا انعقاد کیا ہے، اسی طریقے سے ہم نے آگے ان کو لے کے چلنا ہے اور اس سے ہم بڑے بہتر طریقے سے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. ایز سچ لاس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایجوکیشن کا پاکستان کے اندر ہوا ہے، اور پاکستان کی یونیورسٹیز نے خاص طور پہ، کیونکہ کالج اور اسکول سائٹس کا میں معذرت چاہتا ہوں اتنا علم نہیں ہے. لیکن پروفیسر صاحب ہماری یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات نے آن لائن کلاسز میں اساتذہ کا بھی مذاق بنایا تھا اور پھر کیا کیا کچھ نہیں ہوا تھا. کوئی ایسی بری بات نہیں. دیکھیں یہ ہمیں اتنا کوئی اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں. ہر کرائسس کے اندر اٹس اے بزار سچویشن. اساتذہ کا مذاق ان یوزول بات ہے، لیکن اساتذہ کا مذاق اس طرح سے نہیں جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. مذاق کلاس میں بھی ہم کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ کر لیتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کر لیتے ہیں. اس کو اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کرائسس کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو پرائورٹی یہی ہے کہ ہمیں کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کرائسس ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور ان کرائسس کے مطابق ہم نے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ، ری انفیکشن لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی کہ جو فرسٹ ویو میں کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو ہم بالکل سیو ہیں، ہماری اینٹی باڈیز بن گئی ہیں، اب تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے. انفیکشن کے کچھ کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں. جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 کیسز گلگت KPK میں ہوئے اور 1 پنجاب میں بھی ہوا ہے. اور یہ وہ تھے رجسٹرڈ کیسز جو پہلے تھے، جن کو پتا تھا، اور ان کی اینٹی باڈیز پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ 3 مہینے کے بعد فیڈ اپ ہو جاتی ہیں، لیکن میکسیمم 6 منتھ تک فیڈ اوے ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی گڈ فوڈ، گڈ سلیپ اینڈ گڈ ایکسرسائز، یہ تینوں چیزیں، وہی قوت مدافعت کا نظام. جی بالکل، اپنا امیون سسٹم بہت بہتر کریں، اور پریکاشن از بیٹر دین کیور. ایگزیکٹلی. احتیاط کریں. اور اینٹی باڈیز کا جو لیول ہے، کیونکہ آپ اینٹی باڈیز بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں جو لوگوں کا، یہ ویری کر رہا ہے ینگسٹرز میں، بڑے لوگوں میں، بچوں میں؟ جی ویری کرتا ہے. ینگسٹرز میں بڑی جلدی بلڈ اپ ہو جاتا ہے آفٹر 2 ویکس ٹائم. جب آپ کا کووڈ کا ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے تو اس کے 2 ہفتے کے بعد آپ کروا کے دیکھیں تو آپ کو پازیٹیو ہوتا ہے، اور اس کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے. لیکن جو 50+ کے لوگ ہیں ان میں اس کا لیول دیر سے بنتا ہے، آفٹر 4 ویکس 6 ویکس بلڈ اپ ہوتا ہے، لیکن لو لیول ہوتا ہے، اور کچھ میں اینٹی باڈیز بنتی ہی نہیں ہیں. یہ بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم، اور جن میں ظاہر ہے کہ نہیں بنتی، اٹ مینس کہ دے آر مور پرون فار دا سیکنڈ ویو آف دا انفیکشن. ایگزیکٹلی. سو اس لیے کیئر کی زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کو جن میں اینٹی باڈیز نہیں بنی ہیں، اور اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے ینگسٹرز کو بھی، کہ ایون اف دے آر ناٹ انفیکٹنگ دیم سیلف بٹ دے آر دا گڈ کیریئرز، کہ وہ اپنے ساتھ انفیکشن لے کے جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو دوسروں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں یہ بھی بڑی شدت کے ساتھ اس وائرس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو لیب سے متعلقہ عملہ ہے. جی، ہمیں سیکنڈ ویو کا پتہ ہی پہلے دن چلا جب اکتوبر میں ہماری سب سے پہلی ڈاکٹر پازیٹیو ہو گئی. شی واز جسٹ ہیونگ اے فلو، اور ٹیسٹنگ کی، اور وہ چھٹیوں پہ گھر جانا چاہ رہی تھی، تو ہم نے کیا، اینڈ رات کو شی واز پازیٹیو، تو ہم نے اس کو وہیں پہ اسٹاپ کر لیا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا. پھر وہ لائن چلتی گئی. ہمیں تو مطلب کہ سیکنڈ ویو کا پتہ ہی پہلے اسی وقت چلتا ہے کہ ہم سب ڈاکٹرز، ہمارا لیب سٹاف، سب کچھ اسی وقت انفیکٹ ہوتا ہے. میرا سیمپلنگ والا لڑکا، ہمارا ایک اور ٹیک، یہ امیڈیٹلی پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر ہمارے پاس پروفیشنلز کی کمی ہے نا، کمی ہے، HR کی کمی ہے ہمارے پاس. پہلے ہمیں تو کچھ سٹاف دیا گیا ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب نے ہائر کیا ہے کووڈ کے لیے، ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس کے لیے سٹاف نہیں تھا، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے دے ڈیڈ اے گریٹ جاب فار دس، کہ انہوں نے اسپیشل سٹاف ہائر کیا اور ہمیں دیا، اور ہر روز وہ ڈیمانڈ ایکوائر کرتے ہیں کہ جو آپ کو ڈیمانڈ ہے وہ آپ ہمیں لکھ کے دیں، چاہے وہ HR کی شکل میں ہے، چاہے مشینری کی شکل میں، چاہے جس بھی فارم میں. تو کٹس اور وہ سب دے آر پرووائڈنگ، سو دے آر آسکنگ ایوری ڈے فراہم کی جا رہی ہیں. پروفیسر صاحب، اب بچوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے آن لائن کلاسز تو لینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سجیشنز دیں گے کہ وہ اپنا کیا ٹائم ٹیبل بنائیں تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ بھی جڑے رہیں اور روٹین میں جو ہے وہ اپنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی جاری رہیں؟ ویری بیسکس ایکسرسائز کی بات کریں. ایکسرسائز بہت ضروری ہے. جب تک آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی آپ بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے. دوسرا، سوشل ڈسٹینسنگ، یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں
تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی پرابلم آنے لگی. اور دوسری آپ ایکسرسائز کریں, ہیلدی ڈائٹ آپ لیں. میں ایجوکیشنل, ایک تو آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے, تو اس طرف بھی اس وقت طلبہ و طالبات کے پاس بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ بہت اہم بات آپ نے کہی ہے. کتابیں پڑھیں, اور اصل میں یہ ہوتا ہے پیرنٹس پر, آپ کے ارد گرد ماحول کیسا ہے کہ وہ کیا خود پڑھنے میں دلچسپی لیتے ہیں یا نہیں. تو جتنی آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی چھوٹی لائبریری ہے تو بڑی اچھی بات ہے. کچھ ہمارے ایسی بھی فیملیز ہیں کہ جہاں پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ لائبریری, لیکن بکس پڑھنا جو ہے یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور اویلیبل ہے ہمارے ہاں بہت ساری ایسی جگہیں جہاں سے آپ کو بکس فری بھی مل جاتی ہیں, اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, میں ان کو بکس پرووائڈ کر سکتا ہوں. بہت اچھی بات ہے بک ریڈنگ, یہ بہت ہی زبردست بات ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو کہانی سنانے کا جو سلسلہ کبھی ہمارے ہاں ہوتا تھا ٹریڈیشنلی, دیٹ از ویری مچ نیسیسری. میں سمجھتا ہوں کہ ان گھروں میں جہاں پہ میں نے ابھی بتایا کہ بکس نہیں ہیں یا لائبریریز نہیں گھر کے اندر, تو وہاں پر ان کے بزرگ یا بڑے جو ہیں بچوں کو یا اپنے نوجوانوں کو کہانی سنانے کا سلسلہ, بلکہ نوجوان خود بھی اپنے سے چھوٹوں کو یہ کہانی سنانے کا جو سلسلہ ہے یہ بھی شروع کر سکتے ہیں. جتنی ہیلدی ایکٹیویٹیز اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہم رکھیں گے اتنا ہی بہتر ہمارا انوائرمنٹ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, اب ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی جو زیادہ تر ٹیسٹ سامنے آ رہے ہیں, جس طرح ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ کچھ ایسے پیشنٹ جن کی عمر 50-60 سال سے زیادہ ہوتی تھی وہ کریٹیکل ہوتے تھے, یا پھر ان کو کوئی اور ساتھ میں بیماری ہوتی تھی تو وہ کریٹیکل ہو جاتے تھے. ابھی یہ سیکنڈ ویو میں کیا سینیریو چل رہا ہے؟ سیکنڈ ویو زیادہ لیتھل ہے. جو بوڑھے لوگ ہیں وہ کچھ فلو کے ساتھ اور کچھ نمونیا کی کمپلین کے ساتھ بھی ہیں. تو وہ شروع میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ نارمل فلو ہے, ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اس دفعہ اب گیسٹرو کی پرابلم بھی ہیں لوگوں کو. سیکنڈ ویو میں لوگوں کو فوراً گیسٹرو کی پرابلم شروع ہوتی ہیں, ہلکا سا فلو ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں کف نہیں بھی ہے. پہلے ڈرائی کف تھی پہلے ویو میں لوگوں کو, لیکن سیکنڈ ویو میں لوگوں کو کف نہیں ہے, نارمل سا فلو ہے, فیور ہے. تھوڑی سی قلت ہے, لیکن میں جاننا چاہوں کہ اب ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں ویکسین کے حوالے سے, کیونکہ وہی ایک امید ہے, ویکسین ملے گی تو لوگوں کی زندگیاں بچ سکیں گی. کب تک امید ہے؟ ہمارے یہاں پٹرائل ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی, اور ہم وہ ٹرائل کر رہے ہیں جو چائنا ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. بالکل, چائنا نے 18,000 لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے, 14,000 کی ویکسینیشن ہو چکی ہوئی ہے. یہ فرسٹ ٹرائل ہے, اب اس کے بعد ان کا سیکنڈ ٹرائل ہوگا. ویکسین جو ہوتی ہے 4 سٹیجز ہوتے ہیں. پہلے اس کی وہ ہے ریکگنیشن ہے, پھر اس کی انوینشن ہے, پھر اس کی ٹرائلز ہیں. جب ٹرائلز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کا انالیسز ہوگا, 3rd سٹیج ہوگی وہ. جب سارا اس کا ڈیٹا ڈفرینٹ جگہوں سے آ جائے گا تو وہ انالائز کریں گے, کیونکہ وہ جن لوگوں کو ویکسین لگا رہے ہیں ان کے بلڈ سیمپل بھی لیے جا رہے ہیں, اور وہ ان کے بلڈ سیمپل ڈائریکٹلی وہاں جائیں گے. سیرم سیو کر لیتے ہیں -80 پہ, وہاں سے ڈائریکٹلی جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بچوں کو چھٹیاں تو مل گئی ہیں, لیکن ان چھٹیوں کو اچھے سے یوٹیلائز کریں, اپنے گھر کے بڑوں کے پاس بھی بیٹھیں, کتابیں بھی پڑھیں اور اچھے سے اپنا ٹائم گزاریں. اور دوسری جانب کورونا SOPs کا ضرور خیال رکھنا. جو آپ نے اجازت دینی ہے کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.